جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا خود بخود گدی پر کون آ گیا؟ یزید آ گیا کہ بھائی میرے ابا کے بعد تو کون خلیفہ؟ میں خلیفہ۔ لیکن اس کو لگتا تھا سب سے بڑے کانٹے کون ہیں؟ حضرت حسین ابن علی کے، ان کو سنبھالنا پڑے گا، یہ اگر بات نہیں مانیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ چنانچہ اس نے فوراً مدینہ منورہ کے والی اور جو گورنر تھے ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان کو خط لکھا کہ کسی بھی صورت میں جلدی سے آپ ان دونوں کو بلاؤ، حضرت حسین کو اور عبداللہ ابن زبیر کو بلاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت لو کہ نہیں، ان کو کہو کہ آپ مجھے خلیفہ مانتے ہو۔ یہ دونوں حضرات مسجد میں تھے، نماز میں مشغول تھے، تو دونوں کو بلا بھیجا کہ جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ وہ دونوں نے سوچا کہ اچانک کیوں بلایا گا ہم کو دربار کے اندر اور محل کے اندر، وہ سمجھتے کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کی انتقال کی خبر لوگوں میں ابھی عام نہیں ہوئی تھی، سیکریٹ تھی۔ تو یزید نے خط لکھا کہ ابا کے انتقال کی خبر لوگوں میں عام ہو جاوے اس سے پہلے ان دونوں کو بلا لو اور ان دونوں کے پاس کام بیعت لے لو تاکہ میں خلیفہ مجھے مان لے۔ چنانچہ اور آئے اور کہا کہ بھئی آپ کو بلا رہے ہیں، گورنر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اچھا کیوں گورنر صاحب تو ہمارا کیا کام پڑا؟ وہ نہیں پتا، وہ قاصد نے کہا وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ 19-20 ہے، ورنہ یہ ایسے وقت پر گورنر ہم کو بلاتے نہیں ہیں۔ سمجھ گئے ایسا لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے جا چکے ہیں، اسی لیے ہم کو بلا رہے ہیں اور ہم سے زبردستی یزید کے ہاتھ پر بیعت کروائیں گے۔ تو دونوں حضرات نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم جاؤ نا باتیں۔ تو حضرت حسین اپنے ساتھ 25 آدمی کو لے کر گئے اور کہا کہ تم دروازے پہ کھڑے رہو، میں اندر جاؤں گا، کچھ بھی ایسا لگا تو میں سگنل دوں گا، اندر آ جانا تم بھی۔ اور وہاں پر گورنر نے کہا کہ بھائی امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب آپ کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ بھائی یہ بیعت والا معاملہ بند دروازے میں نہیں ہونا چاہیے، پورا لوگوں کو جمع کرو، سب کو بلاؤ، سب کے سامنے بیعت کریں گے، اس طرح اندر نہیں، ابھی سب کو بلاؤ، میں جاتا ہوں، ابھی بعد میں آؤں گا، سب کو بلاؤ۔ تو وہاں بازو میں مروان بیٹھا ہوا تھا، مروان، اس نے گورنر کو کہا ابھی جانے مت دو حسین کو، ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے، حسین کو قتل کر ڈالو۔ کیا کر ڈالو بھائی؟ حسین کو قتل کر ڈالو، اگر یہ ابھی تمہارے ہاتھ سے نکل گئے کبھی تمہارے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو گورنر نے کہا کہ نہیں بھائی یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، اگر مجھے پوری دنیا کی سلطنت اور حکومت مل جاوے تب بھی میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میں اپنے ہاتھوں سے آل رسول کو قتل کروں میں، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے کندھے کے اوپر اور میری پیشانی کے اوپر نبی کے نواسے کا خون لگا ہو، یہ ہرگز میں نہیں چاہتا ہوں میں۔ وہ سمجھ گئے کہ اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے، سمجھ گئے کہ اب یہاں رہنے میں مزہ نہیں ہے، سیدھے مدینہ سے مکہ۔ لشکر دوڑایا بھی کہ پکڑو ان کو، لیکن وہ تو نکل گئے کہ چلو یہاں رہنے میں فائدہ نہیں ہے، مکہ چلے جاؤ۔ اور مکہ میں جا کر طواف وغیرہ شروع کر دیا، اور یہاں سے لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگوں میں عام ہو گیا کہ بھائی حضرت حسین منع کر رہے ہیں، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ارے بات سمجھ آ رہی میری؟ حضرت حسین نے منع کر دیا کہ میں یزید کو خلیفہ ماننے تیار نہیں ہوں، اور یزید کے کچھ کام کاج بھی ایسے ہی تھے، نماز نہیں پڑھتا تھا اور کچھ شراب پیتا تھا اور عیاشی وغیرہ سب تھے، تو لوگ کہتے کہ ایسا آدمی ہمارا خلیفہ کیسے بن سکتا ہے۔ چنانچہ مکۃ المکرمہ کے اندر یہ دونوں حضرات پہنچ گئے اور وہاں رہنے لگے، اور لوگوں میں چرچا ہو گئی، خاص طور پر کوفہ کے اندر۔ کوفہ میں لوگوں نے کہا کہ بھئی کہ حضرت حسین نے ماننے سے انکار کر دیا یزید کو خلیفہ ماننے سے، تو کوفہ والوں نے خط لکھے۔ کیا لکھے؟ کہ ایک کام کرو حضرت، آپ ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم آپ کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہے، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، آپ کا بڑا خیال رکھیں گے، آپ کی عزت کو بھی سنبھالیں گے، آپ کی جان کو بھی سنبھالیں گے۔ کس نے بلایا؟ کوفہ والوں نے بلایا۔ کوفہ والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ دو لوگ سب منع کر رہے ہیں خلیفہ بننے کے لیے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ مکہ میں ہیں، کوفہ سے خط آنا شروع ہوئے، 1 2 3 4، حضرت ہمارے یہاں آؤ، ہمارے یہاں آؤ، ہمارے یہاں حضرت ہمارے یہاں آؤ۔ 150 خط آئے۔ کتنے خط آئے؟ ارے بھائی کتنے خط آئے؟ 150 خط آئے۔ بلایا کس نے؟ کوفہ والوں نے۔ کیا کہا کہ یہاں آپ کو زبردستی کریں گے، اس سے اچھا ہے کہ آپ ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم آپ کی بڑی عزت کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں گے اور آپ کا بڑا اکرام کریں گے، اور آپ یہاں محفوظ رہیں گے۔ اب جب بہت سارے خط آئے نا، تو حضرت حسین نے سوچا کہ بات تو ہے کہ بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، سامنے سے خط کے خط آ رہے ہیں، پورا تھیلا بھر کے خط،
اور کتنے وفد بھی وہاں سے آئے ہیں. کہا کہ میں ابھی نہیں آتا ہوں، خط لکھا کہ میں نہیں آتا ہوں، میں ابھی میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں. کس کو بھیجتا ہوں؟ مسلم بن عقیل. وہ آئیں گے اور حالات کا جائزہ لیں گے، اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد وہ مجھے خط لکھیں گے تو ان کے خط کے اوپر میں آ جاؤں گا. ان کو ڈر لگتا تھا کوفہ والوں سے کہ کبھی بھی پارٹی پلٹ جائے. ان کا جیسا معاملہ تھا، ان کے ابا کو بھی شہید کر دیا تھا کوفہ والوں نے، حضرت علی کو بھی. مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور کوفہ میں گئے. لوگوں نے بڑا اکرام کیا اور کہا کہ حضرت کب آئیں گے، حضرت کب آئیں گے، حضرت کب آئیں گے. لوگ آتے تھے، ملتے تھے. چند دنوں کے اندر، کتنے دن میں؟ چند دنوں میں 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حضرت حسین کے لیے بیعت کر لی. ہم ان کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں. کن کو؟ حضرت حسین کو، یزید کو نہیں. کتنے ہزار آدمیوں نے؟ 18,000 آدمیوں نے. حضرت مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ یہ سب آل رسول کو ماننے والے ہیں، نبی کے گھرانے سے محبت رکھنے والے ہیں، اور انہوں نے وہاں سے لیٹر لکھ دیا کہ آپ آ جاؤ. معاملہ، حالات سازگار ہے، کوئی معاملہ طوفان کا جھگڑے کا نہیں ہے، آپ آ جاؤ. اور ان کو ایک خط پہنچے. اس سے پہلے کوفہ کا جو گورنر تھا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوفہ والوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا اور کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم امیر کی بغاوت پر اتر آئے ہو. وہ یزید کا آدمی تھے، یزید کی طرف سے تھے کوفہ کے اندر. خبردار امیر کی بغاوت مت کرنا، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، جس نے بھی امیر کی بغاوت کی میں اس کو تلوار سے سیدھا کروں گا. کوئی آدمی بھی امیر کی بغاوت نہ کرے. مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہاں پر کوئی آدمی آئے ہیں مکہ سے، یعنی مسلم بن عقیل کے بارے میں، اور امام حسین کے ہاتھ کے نام سے بیعت لے رہے ہیں. کوئی بھی وہ کام نہ کرے. تو کچھ لوگ تھے اندر کہ یہ کب سے آئے ہیں اور بیعت لے رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، اور اتنے سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں. چنانچہ وہاں سے اسی وقت کچھ لوگوں نے یزید کو خط لکھا. اس کو خط لکھا کہ کوفہ کے اندر مکہ سے مسلم بن عقیل آ گئے ہیں اور تمہارے خلاف بیعت لے رہے ہیں، تمہارے ہاتھ پر نہیں، امام حسین کے لیے بیعت لے رہے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف لا رہے ہیں، اور کوفہ تمہارا ہاتھ سے جا رہا ہے. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ کوفہ کے جو گورنر ابھی ہے حضرت نعمان بن بشیر، ان کو نکال دو اور اس کی جگہ پہ کوئی مضبوط آدمی لاؤ جو سب کو کنٹرول میں رکھے. جیسے ہی خط پہنچا، یزید نے کہا کہ اللہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. اس نے بلایا سرجون کو، جو حضرت امیر معاویہ کا بھی مشورہ دینے والا تھا نا، اس کو بولا کیا کرے اپنے، کیا کرے. تو سرجون نے کہا ایک بات بتاؤں، سچی بات بتاؤں. کہ اچھا کیا بات بتاؤ. میری رائے یہ ہے کہ اس وقت آپ نعمان بن بشیر جو ہے کوفہ کے گورنر، ان کو نہ کہہ دو کہ تمہاری چھٹی، اور ان کی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دو. اس کو بنا دو بھائی. عبید اللہ ابن یہی خطرناک تھا. سمیہ کا بیٹا تھا عبید اللہ ابن زیاد. کتابوں میں لکھا ہے اس کی ماں زانیہ تھی. بہت سخت دل آدمی تھا. اس کو گورنر بناؤ. اب اللہ کا کرنا ایسا کہ یزید کی اور عبید اللہ ابن زیاد کی بنتی نہیں تھی. کہ میں نہیں کہتا اس کو، کہہ دو دیکھو فائدے میں رہو گے. وہ سرجون تھا نا، مشیر صلاحکار تھا، اس نے کہا کہہ دو ان کو ہی فائدہ رہے گا، میں تم کو کہہ رہا ہوں. کہا چلو ٹھیک ہے. چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ بھائی آپ جائیے کوفہ میں اور پہلی فرصت میں مسلم بن عقیل کو پکڑ لیجیے. پہلی فرصت میں مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ان کو قتل کر دو یا کوفہ سے نکال دو. اب یہاں سے عبید اللہ ابن زیاد روانہ ہوا اور لوگوں کو یوں تھا، کوفہ والوں کو، کہ امام حسین آ رہے ہیں. سب کو پتہ چل گیا تھا اور لوگوں نے امام حسین کو دیکھا نہیں تھا. سب کو یوں لگا کہ امام حسین آ گئے ہیں. سب لوگ جمع ہو گئے، اتنے سارے بھیڑ بھاڑ استقبال کے لیے. مرحبا 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 یا ابن رسول اللہ، اللہ کے رسول کے نواسے، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو. سب سمجھے کہ وہ آ گئے ہیں. چنانچہ یہ عبید اللہ نے زیاد چپ چاپ بھیس بدل کر آیا تھا. وہ سب خوش ہو جاتا، کہاں دیکھتا ہوں نا کتنا اکرام ہوتا ہے انہیں. وہ دیکھ رہا تھا اور کوفہ کے اندر گیا اور سب تاڑ گیا، سمجھ گیا کہ کوفہ والے سب اس طرف چلے گئے ہیں. کس طرف؟ حضرت حسین کی طرف چلے گئے ہیں. معاملہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے. سیدھا گیا گورنر کے گھر پر نعمان بن بشیر کے اور یزید کا خط دیا کہ یزید نے آپ کو معزول کر دیا ہے، آپ کو نکال دیا ہے، پد سے ہٹا دیا ہے اور آپ کی جگہ پر مجھے خلیفہ بنایا ہے. اور پھر کوفہ میں تقریر کی اور سب کو کہا کہ اے لوگوں، میں سب کا بھلا چاہنے والا ہوں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو امیر کے خلاف بغاوت نہ کرے. تم میں سے جو آدمی بھی امیر کے خلاف بغاوت کرے گا اس کے لیے میری تلوار تیار ہے.
اور میں اس کو بھی نہیں بخشوں گا, اس کے خاندان والوں کو بھی نہیں بخشوں گا. کس نے کہا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے تقریر کی. حالات بدلنا شروع ہو گئے, سمجھ گئے نا, حالات پلٹنا شروع ہو گئے یہاں پر. اب لوگ گھبرائے کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا. اور حضرت مسلم بن عقیل کو بھی پتا چل گیا کہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے, اور عبید اللہ ابن زیاد نے میرے نام کا وارنٹ جاری کر دیا, اور یہ بھی کہا جس کے گھر میں بھی باہر سے آنے والا کوئی پردیسی آدمی ہو اس کی خبر مجھے فوراً کرو. اگر تم خبر کرو گے تو انعام دوں گا, اور مجھے تم خبر نہیں کرو گے اور مجھے پتا چل جائے گا اور میں پکڑ لوں گا تو اس کو بھی قتل کروں گا اور اس کے سب گھر والوں کو بھی قتل کر دوں گا میں. اب یہاں پر معاملہ بگڑنا شروع ہو گیا اور کوفہ والوں کے تیور بدلنا شروع ہو گئے. ابھی تک تو وہاں ان کا رجحان کہاں تھا؟ حضرت حسین ابن علی کی طرف. اب ان کا دل پلٹنے لگا اور آہستہ آہستہ حالات کوفہ کے بدلنا شروع ہو گئے, اور انہوں نے گھر چھوڑ دیا. کس نے؟ حضرت مسلم بن عقیل نے گھر چھوڑ کر حضرت ہانی ابن عروہ کے مکان میں چلے گئے. اور حضرت ہانی ابن عروہ نے کہا کہ بھئی تم میرے گھر میں کیوں آئے, میرے اوپر مصیبت آئے گی. کہا کہ میرے پاس کوئی پناہ نہیں ہے اور کوفہ کے حالات بدل رہے ہیں. وہاں حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر پڑ گئی کہ بھئی کوفہ کے حالات بدل رہے ہیں. وہ تو نکل گئے تھے وہاں سے, اور جیسے ہی کوفہ کے حالات بدلنا شروع ہوئے لوگوں نے ان کو منع کیا کہ اللہ کے واسطے مت جاؤ, ہم کو یوں لگ رہا ہے کہ اب کوفہ میں تمہاری حفاظت نہیں ہوگی, ابھی تک تو تھا لیکن اب حالات بدل رہے ہیں, اب مت جاؤ, ہمارا مشورہ ہے کہ آپ مت جاؤ. سب نے منع کیا ایک دو کے علاوہ, لیکن حضرت مت جاؤ, حضرت مت جاؤ. عبداللہ ابن زبیر ہو, عبداللہ ابن عباس ہے, ابن جعفر ہے, سب نے کہا کہ حضرت اس وقت روئے زمین پر آپ سب سے اچھے انسان ہیں, آپ چلے جائیں گے تو ایک نور بجھ جائے گا, سب ختم ہو جائے گا, آپ مت جائیے, اللہ کے واسطے مت جائیے. لیکن حضرت حسین ابن علی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے, اور خواب میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میری زیارت ہوئی, ملاقات ہوئی. حضور نے فرمایا آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو جاؤ, یعنی مجھے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے اس میں نکلو, اور اب میں اس میں آگے پیچھے کرنے والا نہیں ہوں, اور میں اپنے ارادے کو ملتوی نہیں کروں گا. راستے میں فرزدق شاعر بھی ملا. کیا حالت ہے کوفہ کے؟ کہا کہ امام میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, بہت دھیان سے سننا, میں کوفہ سے آ رہا ہوں, کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن کوفہ والوں کی تلوار یزید کے ساتھ ہے. یعنی کہ جب لڑائی ہوگی نا تو یہ لوگوں کی تلوار آپ کے اوپر چلے گی. ابھی تو یہ لگ رہا ہے ان کے دل میں تو آپ کی محبت ہے سب کے لیے, لیکن جب میدان جنگ میں آئیں گے نا یہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, بلکہ ساتھ کس کا دیں گے؟ یزید کا دیں گے, عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ دیں گے. چنانچہ اور لیکن یہ تو نکل چکے تھے آگے, اور وہاں سے خطوط لوگ آتے تھے, اور یہاں مسلم بن عقیل کو بھی پریشانی شروع ہو گئی. یزید نے وارنٹ جاری کر دیا اور ہانی ابن عروہ کے مکان سے نکل کر وہ دوسرے کے مکان میں بھی گئے, اور وغیرہ وغیرہ, ایک لمبی تفصیل ہوئی, اور حضرت مسلم بن عقیل کو بھی پکڑ لیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا. ان کو گرفتار کرنے والے محمد ابن اشعث تھے, گرفتار کر کے لایا گیا, اور محمد ابن اشعث جب گرفتار کر کے لایا مسلم بن عقیل کو, مسلم بن عقیل رونے لگے. بھئی روتے کی ہوں؟ کہا روتا اس لیے نہیں ہوں کہ میری جان کے اوپر آئی ہے, روتا اس لیے ہوں کہ میں نے وہاں خط لکھ دیا ہے امام علی مقام کو, حضرت حسین کو, اور میرے خط کے اوپر وہ مکہ سے نکل کر کوفہ آنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. میں نے خط لکھ دیا ہے ان کو کہ آ جاؤ, حالات بہت اچھے ہیں, اور یہاں تو حالات بدل گئے اور سارے لوگ ہمارے مخالف ہو گئے ہیں. اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ان کو لایا گیا. عبید اللہ ابن زیاد سے بات چیت ہوئی. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تم ماحول بگاڑنے آئے ہو, یہاں پر لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے آئے ہو, ایک امیر یزید اس کو مانتے نہیں ہو. کہا کہ ہم آئے نہیں, ہم بلائے گئے ہیں, ہم کو تو بلایا تو ہم آئے ہیں, اپنے آپ سے نہیں آئے, تم کو کوفہ والوں نے ہم کو خط لکھ کر بلایا تو ہم آئے ہیں. یزید کی اور عبید اللہ ابن زیاد کی بات چیت ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جایا گیا اوپر, اور چھت پر لے جانے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ میری وصیت ہے, دو وصیت ہے. ایک وصیت یہ ہے کہ میرا 700 درہم کچھ قرضہ ہے وہ ادا کر دیا جاوے, اور دوسری وصیت یہ ہے کہ کوئی آدمی کو روانہ کرو یہاں سے ابھی نہ ابھی. کس کے پاس؟ حضرت حسین کے پاس, اور ان کو فوراً روک دو کہ جہاں ہے وہاں رک جاؤ, وہاں سے آگے مت آؤ بلکہ مکہ کی طرف چلے جاؤ. کوفہ میں آنا آپ کے لیے فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ کوفہ میں آنا ایسا ہی ہے کہ آپ تلوار اور خنجر کی طرف جا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور حضرت مسلم بن عقیل کو اوپر سے گرا کر شہید کر دیا گیا, شہید ہو گئے حضرت مسلم بن عقیل. اور حضرت ہانی ابن عروہ جن کے مکان میں رکے تھے ان کو بھی بازار میں لے جا کر عبید اللہ نے ان کو بھی قتل کر دیا. اب یہاں پر وہاں سے تو نکل گئے, راستے میں الگ الگ مقام پر خبریں آ رہی ہے, لیکن امام علی مقام تو آگے بڑھ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. اور پہلے تو بہت سارے لوگ تھے, سب کو لگا نا کہ وہاں ماؤ ملائی ملے گا,
سب ساتھ میں ہو گئے کہ ہاں حضرت ہم بھی آئیں گے ہم بھی آئیں گے. ہوتا ہے نا اپنے یہاں کہ بھائی تاں ملوانو چھے تو سب دوڑتے ہیں. پھر لگا کہ بھائی بازی پلٹ رہی ہے, چھٹکنا شروع ہو گئے. دھیرے دھیرے پبلک چھٹتی گئی کہ بھائی اب وہاں کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں, اب جائیں گے نا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور امام علی مقام نے کہا بھی کہ دیکھو میں آپ کو فورس نہیں کرتا ہوں, اگر آپ میں سے جس کو جانا ہو چلے جاؤ, اس لیے کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں اور میں تو ارادہ کر کے آیا ہوں, میں تو جاؤں گا. تو لوگوں نے جو جانے والے تھے وہ چپ چاپ دائیں بائیں نکل گئے. لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت اب تو ہم کوفہ جائیں گے اور بدلہ لیں گے ہمارے بھائی کا, شہید کر دیا ہمارے بھائی کو. اس وقت وہیں سے حضرت امام حسین ابن علی نے قاصد کو اور بھی بھیجا کہ بھائی خط لکھ کر کے جاؤ, کوفہ والے کو خط دو, ہم آ رہے ہیں, ہمارا استقبال کرو, ہماری مدد کرو, آپ کے بلاوے پر ہم آ رہے ہیں. وہ خط لے کر ابھی تو پہنچا ہی تھا آدمی کے راستے میں عبید اللہ ابن زیاد کی پولیس نے پکڑ لیا اس کو اور لے کر گئے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس. یہ بھی خط لے کر آئے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو بھی اوپر چڑھایا, کہاں چھت کے اوپر محل کی, اور کہا گالی دے, امام حسین کو گالی دے. کہا کہ میں گالی نہیں دوں گا, بلکہ اوپر چڑھ کر امام حسین کی تعریف کی کہ حضور کے نواسے ہیں اور زمین کے وہ سب سے اچھے انسان ہیں, اللہ کے محبوب ہے, بہت ساری تعریف کی. اور اوپر کھڑے کھڑے عبید اللہ نے زیاد کو گالیاں دی. وہاں سے بہت غصہ آیا, پھینکو اس کو اوپر سے. ان کو بھی اوپر سے پھینک کر ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اور وہاں اور بھی ایک قاصد تھے, سب کو شہادت, یعنی پورے معاملے کی حالت بدلتی رہی. اور وہاں سے ابھی یہ لوگ اور آگے مقام کی طرف چل رہے تھے, اتنے میں دور سے دیکھا ارے امام حسین نے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ سے 1000 آدمی کا لشکر بھیجا کہ وہاں ان کو روکو, جہاں بھی ان کو روکو, اور ان کو پکڑ کر سیدھے کوفہ لاؤ. اب 1000 آدمی کا لشکر ہے. اچھا تو تم کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر آیا وہاں سے کوفہ سے. حضرت حسین نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے, اب تو آپ کوفہ چلو, عبید اللہ ابن زیاد کے پاس چلو, ہم آپ کو لینے کے لیے آئے گا. میں نہیں آتا وہاں پر, میں کیوں آؤں وہاں پر, اس کے پاس کیوں آؤں گا, میں تو کوفہ والوں کے پاس آیا ہوں. کہا کہ نہیں آپ کو آنا پڑے گا. اور 1000 کا لشکر, پہلا لشکر, کون سا لشکر؟ پہلا لشکر 1000 آدمی کا آیا. اب یہاں سے معاملہ بگڑتا گیا. حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کہا کہ بھئی ایک کام کرو, میں واپس چلا جاتا ہوں. کہا کہ واپس جا نہیں سکتے آپ, ہمارا امیر نے ہم کو منع کیا کہ ان کو واپس جانے مت دینا, یا تو ان کو کوفہ لاؤ یا یہ کہ ڈائریکٹ یزید کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ. اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, وہیں پر ٹھہرے رہے ہیں. 1000 کا لشکر تھا. اب معاملہ بگڑنا شروع ہوا اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ خطبہ بھی دیا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ جو لشکر وہاں سے 1000 آدمی کا آیا تھا, ان کے مقابلے پہ حضرت حسین ابن علی کے مقابلے آیا تھا. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت حسین نے تقریر کی, جنگ کے میدان میں پورا میدان بھرا ہوا تھا. تقریر کی کہ بھائی ہم تو کوفہ والوں کے بلانے پر آئے ہیں, اگر آپ نہیں چاہتے تو واپس چلے جاتے ہیں, ہم ایسے اپنی طرف سے نہیں آئے ہیں. چنانچہ اور اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوا. نماز کے وقت دشمنوں نے بھی امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی. حضرت حسین نے کہا بھی کہ آپ کو اب اپنی نماز پڑھو گے. نہیں ہم تو تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے. نماز کس کے پیچھے پڑھی؟ حضرت حسین کے پیچھے ظہر کی نماز. عصر بھی پڑھی اور دونوں کے بیچ میں بات چیت ہوئی تو کہا کہ کام کرو, چلو میں خط لکھتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد کو کہ بھئی یہ جانا چاہتے ہیں, جائیں گے تو لڑائی ختم ہو جائے گی. ابھی یہ خط لکھے, اتنے میں وہاں سے ایک اور لشکر آ گیا 4000 آدمی کو لے کر. کتنے 1000 آدمی کو؟ پہلے سے 1000 کا لشکر تھا ہی, مزید کتنے ہو گئے 4000. عمر بن سعد کی مات آتی میں لشکر آیا 4000 آدمی کا. اور عبید اللہ ابن زیاد نے لکھ کر بھیجایا کہ اب ان لوگوں کو کہیں بھی ہلنے مت دینا, اور پورے جتنے بھی آدمی ہیں اہل بیت امام علی مقام اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں پانی بھی نہ ملے ان کو. محرم کی 7ویں تاریخ, کون سی تاریخ بھائی؟ محرم کی 7ویں تاریخ. پورے اہل بیت کے اوپر امام علی مقام اور ان کے خاندان والے جتنے بھی لوگ تھے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اندر, عورتیں بھی تھیں, ان کی بہن زینب بھی تھی, اور سب تھے. 7 تاریخ سے ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تھا کہ بھائی ان کو پانی نہیں جانا چاہیے ان کے اوپر. عمر بن سعد آیا اور کہا کہ بھئی ہم کو کہا کہ اب آپ کو ایسی جگہ پر لے جائیں گے جہاں آپ کو کوئی پانی نہیں ملے گا. بچے پیاسے ہو گئے, بچوں نے رونا شروع کر دیا. تو حضرت امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی
یا اپنے چچا اپنے بھائی کے بیٹے یا کسی حضرت عباس کو بھیجا کہ جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ، تو 20 آدمی یا 30-40 آدمی پورے جتھا بنا کر گئے اور دریائے فرات سے مشکل سے 20 مسکی سے پانی لائے، 20 مسکی سے، اور اس میں بھی حملہ ہوا وہاں سے فوج کی طرف سے، پانی لینے مت آنا پائندہ، پانی روک دیا گیا۔ اور یہ 7 تاریخ کا وقت تھا، اور عمر بن سعد سے حسین ملے اور کہا کہ بھائی کیوں ہم کو پریشان کر رہے ہو، چلو ایک کام کرو، ہم جہاں سے آئے تھے ہم وہیں چلے جاتے واپس، بس مکہ سے آئے تھے مکہ چلے جاتے ہیں، یا پھر ایک کام کرو تم سب بیچ میں کھڑی آؤ، میں یزید سے ڈائریکٹ ملتا ہوں۔ کس سے؟ یزید سے میں ڈائریکٹ مل لیتا ہوں تاکہ ہمارا معاملہ ختم ہو جاوے، یا پھر مجھے ایسی کوئی جگہ پر پہنچا دو جہاں دوسرے مسلمان رہتے ہیں، میں بھی وہاں رہوں گا۔ تو لشکر کا جو 4000 آدمی کا لشکر لے کر آئے تو عمر بن سعد انہوں نے کہا اچھی بات ہے، تو آپ تیار ہے، لڑائی جھگڑا تو کرنا نہیں ہے، اور آپ بھی نبی کے خاندان والے ہیں، آپ کا خون بھی اچھی بات نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے خط لکھا کوفہ کے گورنر کو کہ معاملہ سلجھ گیا ہے، صلح اور سمادھان کی طرف جا رہا ہے، امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر تیار ہو گئے کہ یزید سے میری ملاقات کروا دو، تو اچھا ہے نا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاوے۔ جیسے ہی وہ خط گیا تو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں ان کا جو مشیر تھا ان کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا شمر ابن ذی الجوشن، اس نے کہا کہ حضرت یہ عمر ابن سعد کو لڑائی کے لیے بھیجا ہے کہ سفارش کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ وہاں پر یہ سمادھان کرنے کے لیے گیا ہے، نہ کہہ دو ان کو، صاف لفظوں میں کہہ دو، خط لکھ کر بھیجو کہ یہ نہیں ہوگا، امام علی مقام کے ساتھ اب تو مقابلہ ہی ہوگا، جنگ ہوگی، اب بس کوئی مقام نہیں۔ اور کہا کہ اگر آپ سے نہیں ہوتا ہے تو آپ چھوڑ دو، آپ کی جگہ ہم دوسرے کو بھیج دیں گے۔ معاملہ صلح کی طرف جا رہا تھا، یہ نالائق نے کام بگاڑ دیا۔ کس نے؟ شمر ابن ذی الجوشن نے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کی بات مت ماننا، اور ان کو پین ماری۔ کس کو؟ عبید اللہ ابن زیاد کو، کہ امام حسین کے ساتھ عمر ابن سعد جو لشکر کے کمانڈر ہے نا اپنے، وہ ملتے رات کو، دونوں سانٹھ گانٹھ کر رہے ہیں، دونوں کچھ تمہارے خلاف پلان کر رہے ہیں، اور یہاں سے خط لکھ کر بھیجا۔ اب کوئی صلح نہیں، اب کوئی سمادھان نہیں، سوائے جنگ کے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اور یہاں سے یہ شمر العین خط لے کر گیا، اور یہ تاریخ تھی 9 محرم کی تاریخ تھی۔ میں کون سی تاریخ تھی؟ 9 محرم الحرام کو۔ اور جا کر خط دیا کہ عبید اللہ نے زیاد نے خط دیا اور کہا ہے کہ بھائی آپ کو تو ہم نے وہاں لڑائی کرنے کے لیے بھیجا ہے، جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے، امام علی مقام اگر یزید کے اوپر بیعت نہ کرے، ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کو قتل کر ڈالو، ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا دو۔ عمر ابن سعد تو ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کس نے کام بگاڑ دیا۔ اور یہاں پر 9 تاریخ تھی، اب لگا کہ معاملہ بالکل صلح کی طرف جانے والا نہیں ہے، اور صاف اعلان کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا امام علی مقام سے کہ اب جنگ کے علاوہ کوئی صورت باقی رہتی نہیں ہے۔ 9 تاریخ تھی، امام علی مقام نے کہا آج کا دن ٹھہر جاؤ، ایک دن کا ٹائم مجھے دو۔ کتنے دن کا؟ 1 دن کا ٹائم دو مجھے۔ 9 تاریخ کو ٹائم لیا گیا۔ 9 تاریخ کی رات، یعنی 10 تاریخ کی رات ہے کہ 9 تاریخ کا دن تھا، اس کے بعد جو رات آئے گی 10ویں کی رات تھی، پوری رات آپ نے اللہ کی عبادت کی، تہجد میں دعائیں مانگی، استغفار کیا، اور سب کو جمع کے اپنے خاندان والوں کو سب کا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ آپ نے میرا ساتھ دیا، اگر آپ جانا چاہیں تو ابھی بھی چلے جائیے، اس لیے کہ دشمن آپ کے خون کا پیاسا نہیں ہے، دشمن میرے خون کا پیاسا ہے۔ پانی نہیں ہے، 7 تاریخ سے پانی بند ہو گیا ہے، اور خیمہ میں رونا دھونا، پوری رات رونا دھونا، دعا توبہ استغفار۔ اور امام علی مقام نے یہاں تک کہہ دیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ کل کا جو دن ہے 10 تاریخ کا، اس روئے زمین پر ہمارا آخری دن ہے، 10 تاریخ کا دن ہمارا آخری ہے، اب لگتا ہے کہ ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی رات انہوں نے خواب بھی دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر کھڑے ہوئے اور رونے لگے۔ فرمایا روتے کیوں ہو؟ فرمایا ابھی میں نے میرے نانا کو خواب میں دیکھا، نانا نے یوں کہا کہ حسین تم بہت جلد میرے پاس آ رہے ہو۔ نانا نے خواب دیکھا، نانا نے بھی کہہ دیا۔ اور بعض روایت میں لکھا کہ کچھ اور لوگوں نے بھی خواب دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی پریشان بھی تھے، کہا کہ حسین کو کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ 9 تاریخ کی رات کو امام علی مقام نے خطبہ بھی دیا، بہت زبردست خطبہ دیا کہ دشمنوں تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، تم کو نہیں پتا کہ میں نبی کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں، تم کو نہیں پتا کہ میں شیر خدا علی کا بیٹا ہوں، میرے ابا میرے ابا اور میرے نانا چچا بھائی دونوں لگتے تھے، آپ کو نہیں پتا ہے حضرت امیر حمزہ میرے چچا لگتے ہیں، حضرت جعفر طیار میرے چچا لگتے ہیں، ہمارا خاندان آپ جانتے ہیں، کس بنا پر آپ میرا خون کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، کس بیس پر آپ مجھے ماننا چاہتے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی ہے، آپ میرا خون بہاؤ گے، ہمیں مارو گے۔ یہاں سے لمبی تقریر کی، پورے میدان میں سناٹا تھا، اور کچھ لوگ وہاں سے آ بھی گئے، دشمن کے خیمے سے بھی کہ نہیں،
اب آخری موقع ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم قیامت کے دن حضور کے سامنے اس حالت میں پیش ہو کہ نبی کے نواسے کا خون ہماری گردن پر لگے. تو وہاں سے دشمن کے لشکر میں سے کچھ لوگ یہاں پر آ گئے, کچھ لوگ آتے گئے, اور سب نے تقریر کی اور بات چیت ہوئی, اور لوگوں نے کہا بھی کہ جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے بیان دیا جنگ کے میدان میں. 9 تاریخ کی رات کو 10 تاریخ کو صبح بیان دیا. کتاب میں لکھا ہے 10 تاریخ کا جمعہ کا دن تھا یا اور کوئی دن تھا, سوموار کا دن تھا, لیکن کسی کے اوپر بھی تقریر کا اثر نہیں ہوا. سب لوگ تیار تھے اور سب کی تلواروں کا رخ امام علی مقام کی طرف تھا. اور چنانچہ اور لڑائی کا معاملہ پورا میدان تیار ہو گیا. سب سے پہلا تیر جس نے چلایا دشمن کے اندر سے شمر ابن ذی الجوشن, جو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آیا تھا, اس نے ایک زور سے تیر چلایا, اور وہ تیر چلانے کا شروع ہوا, پورے میدان میں گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی. پورے میدان میں پورا جنگ کا میدان ہو گیا. لڑتے 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 ہر آدمی کی چاہت یہ تھی کہ ہم حضرت امام حسین ابن علی کو بچاویں, ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. سب لوگ ان کا دفاع کرتے تھے, اور لوگ ایک کے بعد ایک, زہیر ابن القین, حر ابن یزید ربوی, اور مسلم اوسجا, اور بہت سارے لوگ ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے. اور یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. امام علی مقام نے اعلان کیا کہ بھائی رک جاؤ, نماز کا وقت آ گیا, جنگ کو روک دو. لیکن کوئی جنگ کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہوا. امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں گھوڑے کے اوپر صلاۃ الخوف ادا کی. نماز وہاں بھی پڑھی, ظہر کی نماز پڑھی گئی گھوڑے کے اوپر. صلاۃ الخوف کا ایک طریقہ ہے, اس طریقے سے کربلا کے میدان میں. اور امام علی مقام نے پوچھا بھی تھا کہ بھئی اس جگہ کا نام کیا ہے. لوگوں نے کہا کربلا ہے, اور کربلا کے معنی ہے مصیبت. کربلا کا معنی کیا ہے بھائی؟ مصیبت. سمجھ گئے جگہ حالات آنے والے ہیں. چنانچہ اور ایک کے بعد ایک تیر چلتے گئے, یہاں تک کہ ایک تیر تو امام علی مقام کے ایک بیٹے حضرت علی اکبر وہ نکلے, میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں اور میں بہادر ہوں, میرے ابا کی یہ صفات ہے, یہ خاصیت ہے. اور دشمن نے وہاں سے ایک بھالا مارا, ایک تیر مارا, وہ بھی گرے, اور حضرت امام علی مقام نے ان کی لاش کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. چھوٹے بچے تھے حضرت علی اکبر, ان کو ہاتھ میں اٹھایا اور اپنے خیمے کے پاس رکھا. ابھی آگے بڑھے ہی تھے کہ ان کا بھتیجا قاسم بن حسن, اس کو کسی نے تیر مار دیا, وہ بھی شہید ہو کر وہاں پر گر گئے. امام علی مقام نے میدان جنگ میں آپ کے کندھے کے اوپر اپنے بھتیجے کی لاش اٹھائی اور ان کو بھی وہاں پر لا کر رکھا. ایک کے بعد ایک تیر, لڑائی جھگڑا, تلواروں کا جھنکار چل رہی تھی, تیر آ رہے تھے, بوچھار ہو رہی تھی, اور سب لوگ شہید ہوتے گئے اور لوگ آگے بڑھ رہے تھے امام علی مقام کی طرف. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپنے ہاتھ سے ہر امام کو شہید کر رہے ہیں. لیکن ایک ان کے لشکر میں ایک نالائق نکلا, اس نے حضرت امام علی مقام کے کندھے پر زور سے تلوار مار دی. تلوار مارتے آپ زخمی ہوئے. زخمی ہونے کے بعد بھی آپ نے بہت مقابلہ کیا, بہت لڑائی کی, جتنا مقابلہ ہو سکتا تھا کیا, اور میدان جنگ میں لوگوں کو مارتے گئے. اتنی پیاس لگی آپ دریائے فرات کی طرف جانے لگے کہ بس پیاس لگی ہے. 3 دن سے ایک گھونٹ پانی نہیں پیا ہے میں نے. نبی کے نواسے ہیں. اور پھر وہاں سے شمر نے تلوار کو تیر مارا, اور تیر مار کر آخری حالت میں حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کوفہ کے میدان میں شہید کر دیا گیا. یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے میدان میں لڑتے لڑتے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے. اور شہادت کے بعد وہاں پر دیکھا گیا کتنے لوگ تھے, ٹوٹل 72 لوگ تھے جن کو کوفہ کے میدان میں دردناک طریقے سے دشمنوں نے شہید کر دیا گیا. اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں, مجھے اس کی تصدیق نہیں معلوم, کہ حضرت امام حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کی جو نعش تھی, ان کے جسم کے اوپر دشمنوں نے گھوڑے دوڑا دیے. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے گردن کو آپ ذبح کر کے یزید کے دربار میں لایا گیا. کسی نے چھڑی بھی ماری وہاں پر, گردن کو کاٹ کر وہاں لے گئے. عبید اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے بہت اچھا کارنامہ انجام دیا ہے, اور آپ جس کے لیے جو آپ کے لیے مسئلہ بن رہے تھے ہم نے ان کو ہی ختم کر دیا ہے. چنانچہ اس طرح 10ویں محرم کو کربلا کے میدان میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو پیارے ہوئے. اور یہ شہادت کا دردناک واقعہ ہے. اور یہ شہادت کا واقعہ ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ انسان کو حق بات کہنا چاہیے, اس کے لیے ذرا بھی گھبرانا نہیں چاہیے. حق بات کہنے کے لیے جان دے دی, لیکن حق سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا. اور دوسرا سب سے بڑا کربلا کا پیغام کربلا یہ ہے کہ جتنی بھی مصیبت ہو, جتنے بھی حالات ہو, انسان کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. کربلا کے میدان میں تلواروں کے سایوں کے نیچے, دشمنوں کے سامنے
نیزوں اور خنجر کے نیچے، خنجر کے سامنے امام علی مقام اور ان کے لشکر والوں نے نماز نہیں چھوڑی بلکہ نماز کو ادا کیا۔ بھائی ہم کو بھی نماز پڑھنے کی نہیں پڑھنی انشاءاللہ، بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کربلا کی داستان، کربلا کا میں نے آپ کو یہ مختصر تاریخ بتائی، ورنہ اور لمبی تاریخ ہے اس کی، میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا شارٹ میں بتا دیا ہے۔ اور کتنے وقت سے ارادہ ہو رہا تھا کہ بھئی کاسی واڑی میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت چل رہی ہے تو ایک دن شہادت کو بھی بیان کریں گے انشاءاللہ، اور یہ آپ کے سامنے میں نے شہادت کا خاکہ بیان کر دیا ہے۔ بس دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے شہید کربلا، شہدائے کربلا کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کی قبروں کو نور سے منور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل بیت کو، تمام شہدائے کربلا کو اپنی شان بدلہ عطا فرمائیں، اور ان تمام کو جنت الفردوس میں اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور ان کی روح، ان کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کروڑ ہا کروڑ رحمت اپنے فضل سے نازل فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لی، دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ محرم الحرام کے مبارک ایام چل رہے ہیں، پہلا عشرہ بڑا بابرکت عشرہ ہے، محرم کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ پیارا اللہ خود نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں کی نفرت، نیکیوں کی رغبت اور محبت دلوں میں عطا فرما، تیرا قرب اور نزدیکی عطا فرما۔ پیارا اللہ سلف صالحین اس عشرے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اس عشرے میں بڑے نیک کام کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس عشرے کی بھرپور قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس عشرے کے اندر ہم نے سنا ہے کہ تو نے بڑے بڑے لوگوں کی توبہ قبول کی ہے، اللہ بڑے بڑے پیغمبروں کی توبہ قبول ہوئی ہے، اور تو نے بہت سو کو نوازا ہے۔ اللہ ہماری توبہ کو بھی قبول فرما، اللہ ہماری توبہ کو بھی قبول فرما، اور توبہ کے اوپر ہمیں استقامت نصیب فرما۔ توبہ پر جمع دیجیے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ ہم تجھ سے توبہ بھی کرتے ہیں اور توبہ پر استقامت کا سوال بھی اللہ تجھ ہی سے کرتے ہیں۔ اللہ توبہ کے اوپر استقامت نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی نواز دیجئے، جس طرح اس عشرے کے اندر اور خاص طور پر 10 محرم الحرام کو اللہ تو نے تیرے بہت سارے بندوں کو بہت کچھ دیا ہے، اللہ ہمیں بھی تو نواز دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت کو دنیا سے زیادہ بہتر بنا دے، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ اللہ تیرا قرب عطا فرما، نزدیک عطا فرما، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، پوری امت کے مسلمان کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ شہدائے کربلا کی یہ تاریخ جو سنائی گئی، اللہ ہم سب کے دل میں پیغمبر کے گھرانے کی محبت کو جما دیجیے۔ اللہ ہمارا دل پیغمبر کی محبت سے، پیغمبر کے گھر والوں کی محبت سے سرشار ہو، اور قیامت کے دن ہمیں کہا جاوے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہم سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دیجیے، اللہ ہمیں اہل بیت سے سچا پیار نصیب فرما دیجیے، اہل بیت کے نام پر صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اللہ جنہوں نے حق کے لیے شہادت دی، اللہ تمام کو ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، اور جو پیغام ہم کو دے کر گئے ہیں، حق کا بول بالا کر گئے ہیں، ہمیں بھی حق پر جما دیجیے، حق کا بول بالا فرما۔ اللہ مظلومین کی مدد فرما، حق والوں کی نصرت فرما، ہمیں بھی حق کام کرنے کی، حق پر چلتے رہنے کی، اور حق پر مرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ کربلا کا پیغام نماز ہے، اللہ رات اور دن کی گھڑیوں میں پابندی کے ساتھ اقامت صلاۃ نماز کو قائم کرتے رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، سنن و نوافل کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، موت کے آخری سانس تک نماز کا اہتمام نصیب فرما دیجیے۔ اللہ نماز کا اہتمام نصیب فرما دیجیے۔ اللہ نماز کے ساتھ ساتھ تمام عبادت کی بھی توفیق عطا فرما، حقوق اللہ کا اہتمام نصیب فرما، حقوق العباد پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اللہ جتنے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں،
ماں بہنیں مستورات آئی ہے، سب تیرے نبی کی محبت میں یہاں پر آئے ہیں، آل رسول کی محبت میں آئے ہیں، آپ کے نبی کے نواسے کی محبت میں یہاں پر آئے ہیں۔ نبی کے اللہ، ہم نے پیغمبر کی زبان یہ بات سنی ہے کتابوں میں کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ اللہ میں اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ اللہ ہم سب اقرار کرتے ہیں ہم پیغمبر سے بھی محبت کرتے ہیں، پیغمبر کے نواسوں سے بھی محبت کرتے ہیں، پیغمبر کی بیٹیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کی بیویوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے تمام گھرانوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، پیغمبر کی محبت بھی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ پیغمبر کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی سیرت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صبح سے لے کر شام تک، سل کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، پیدائش سے لے کر موت کی شام تک، ہر کام ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے ہمارے پیارے نبی، پیارے آقا، آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلہ عطا فرما، آپ کو مقام محمود نصیب فرما، آپ کو شفاعت کبریٰ نصیب فرما، اور قیامت کے دن ہم سب کو آپ کے دستے بابرکت سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرما دیجئے۔ قیامت کے دن ہم سب کے حق میں آپ کی سفارش قبول فرما دیجئے۔ پیارے اللہ سنتوں کا اہتمام نصیب فرما، حلال کی طرف لے جائیے، حرام کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ جو دن محرم الحرام کے باقی ہے اس کی بھرپور قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں اللہ سب کی دلی نیک جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما دیجئے، مستورات کی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ بہت سارے اچھی نیتیں لے کر لوگ آئے ہیں یہاں پر، پیغمبر کی محبت کے لیے آئے ہیں، پیغمبر کے نواسے کا تذکرہ سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ، ان کی محبت دل میں لے کر آئے ہیں۔ اللہ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے، سب کو کامیاب فرما دیجئے، سب کی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ پھر اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے لگا وہ بھی عطا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو معاذ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل، اصحاب بدر اور اسماء الحسنى کے صدقے طفیل میں دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا خود بخود گدی پر کون آ گیا؟ یزید آ گیا کہ بھئی میرے ابا کے بعد تو کون خلیفہ؟ میں خلیفہ۔ لیکن اس کو لگتا تھا سب سے بڑے کانٹے کون ہیں؟